سلطان محمود کے متعلق مختلف مورخوں اور تاریخ دانوں نے جو کچھ کہا ہے وہ اختصار سے پیش کیا جاتا ہے۔ سلطان ہٹ کا پکا تھا، اپنا ارادہ پورا کر کے رہتا اور مخالفت کم ہی برداشت کرتا تھا، لیکن اپنے افسروں کے مشوروں اور تجاویز پر اور ان کے ذاتی مسائل اور امور پر غور کرتا اور کام کی کوئی تجویز رد نہیں کرتا تھا۔ اس کی وفات کے بعد اس کے افسر اس کا نام ہمیشہ احترام سے لیتے رہے۔ سلطان خواہش پرور نہیں تھا، وہ وزارت اور دیگر عہدے صرف انہیں دیتا تھا جو ان کے اہل ہوتے تھے۔ سلطان کے 7 بیٹے تھے، ان کی تعلیم و تربیت کی وہ خصوصی نگرانی کرتا تھا۔ اس نے اپنے بیٹوں کی پرائیویٹ زندگی اور مشاغل پر نظر رکھنے کے لیے تربیت یافتہ جاسوس مقرر کر رکھے تھے جو سلطان کو باقاعدگی سے رپورٹیں دیتے رہتے تھے۔ کوئی بیٹا کہیں بھی کوئی ناروا حرکت کرے، سلطان اسے بڑی سخت سزا دیتا تھا۔ سلطان اپنی پرائیویٹ زندگی میں اسلامی اصولوں کی پابندی کرتا تھا۔ ترکمان کے خوبصورت غلام ابو الانجم ایاز کے ساتھ سلطان محمود کی محبت کو شاعروں اور قصیدہ گوؤں نے رومانی رنگ دیا ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ ایاز بے شک خوبصورت تھا، لیکن اس کے ساتھ سلطان کی محبت اس کی غیر معمولی ذہانت اور قابلیت کی وجہ سے تھی۔ ایاز کی قابلیت اور فرض شناسی سے متاثر ہو کر سلطان نے اسے ایک صوبے کا گورنر مقرر کیا تھا۔ سلطان جتنا دانش مند تھا اتنا ہی بہادر تھا۔ میدان جنگ میں جہاں دشمن کا دباؤ زیادہ ہوتا تھا وہاں سلطان خود آگے ہو کر حملہ کرتا تھا۔ اس کی ذاتی شجاعت کا یہ اثر تھا کہ اس کے سپاہی انتہائی مایوس کن حالات اور دشواریوں میں بھی ایسی بے جگری سے لڑتے تھے کہ متوقع شکست فتح بن جاتی تھی۔ سلطان عدل و انصاف کے معاملے میں بڑا سخت تھا۔ کسی کا اس کے ساتھ خون کا رشتہ یا کسی کا اونچا عہدہ اور رتبہ سلطان محمود کے عدل و انصاف کو موڑ توڑ نہیں سکتا تھا۔ سلطان محمود کے اپنے بیٹے مسعود نے ایک تاجر سے قرض لیا اور مقررہ مدت گزر جانے پر ادائیگی سے پس و پیش کرنے لگا۔ تاجر نے قاضی کی عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا۔ مسعود اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ سلطان کا بیٹا ہونے کی وجہ سے اسے عدالت میں نہیں بلایا جائے گا۔ اس نے طلبی پر قاضی کے سامنے جانے سے انکار کر دیا۔ سلطان کو اطلاع ملی تو اس نے اپنے بیٹے کو گرفتار کروا کے عدالت میں بھیجا۔ قاضی نے اس سے قرض واپس لیا اور جرمانہ بھی کیا۔ علی نشتگین فوج کا اعلیٰ افسر تھا۔ اس نے اسلام کے منافی ایک حرکت کی۔ سلطان کے حکم سے اسے سرعام کوڑے لگائے گئے۔ عامل نشاپور نے اپنے رتبے اور سرکاری حیثیت کے رعب میں ایک عورت کے مکان پر قبضہ کر لیا۔ عورت نے سلطان محمود سے شکایت کی۔ سلطان نے عامل نشاپور کے رتبے اور حیثیت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسے سرعام کوڑوں کی سزا دی اور سرکاری حیثیت سے برطرف کر دیا۔ سلطان محمود نے فقہ پر خود ایک کتاب لکھی تھی اور علماء کو دربار میں جمع کر کے ان سے فقہ اور نظام شریعت پر کتابیں لکھوائی تھیں۔ سلطان مذہب کا پابند تھا، نماز باقاعدگی سے پڑھتا اور ہر صبح کا آغاز تلاوت قرآن سے کیا کرتا تھا۔ رمضان کے مہینے میں اپنی جائیداد کی مالیت اور نقد رقم پر 2.5% زکوٰۃ ادا کرتا تھا۔ زکوٰۃ کی رقم اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ کسی علاقے میں زلزلے اور سیلاب وغیرہ سے تباہی آ جائے تو زکوٰۃ کی یہ رقم ہی متاثرہ علاقوں کی امداد اور آباد کاری کے لیے کافی ہو جاتی تھی۔ ذاتی جیب سے غریبوں اور معذوروں کی مدد کرتا تھا، طلباء کو وظیفے دیتا تھا۔ ہندوستان پر حملوں کے لیے جاتا تو بہت سے لوگ رضاکارانہ طور پر ساتھ چلے جاتے اور لڑائی میں حصہ لیتے تھے۔ سلطان ان رضاکاروں کو فوج کی تنخواہوں کی نسبت زیادہ تنخواہ دیا کرتا تھا۔ لڑائی کیسے ہی خوفناک صورت کیوں نہ اختیار کر لے اور دشمن کا دباؤ کتنا ہی کیوں نہ بڑھ جائے، سلطان محمود تیمم کر کے نماز پڑھ لیا کرتا تھا۔ وہ حج کے لیے ترستا رہا لیکن مجبوریاں ایسی تھیں کہ اس کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ حاجیوں کے جو قافلے حج کو جاتے اور آتے تھے
ان کی حفاظت کے لیے فوجی دستے بھیجا کرتا تھا۔ بدو قافلوں پر حملے کرتے تھے۔ سلطان نے ڈاکوؤں کے سرداروں کے ساتھ یہ سودا کر لیا تھا کہ حاجیوں کے قافلوں پر وہ حملے نہ کریں، اس کی بجائے غزنی کے خزانے سے رقم لے لیا کریں۔ سنی عقیدے کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کرتا تھا۔ سلطان نے افسر مقرر کر رکھے تھے جو ان لوگوں کو سزا دیتے تھے جو سنی عقیدے کے خلاف کوئی نیا عقیدہ پھیلاتے پکڑے جاتے تھے۔ باطنی اور کرامتی عقیدوں کے پیروکاروں اور مبلغوں کو وہ بڑی سخت سزائیں دیتا تھا۔ پھر بھی باز نہ آتے تو انہیں سر عام سزائے موت دی جاتی تھی۔ باطل عقیدوں کے بعض مبلغوں کو سلطان نے زندہ جلا دیا تھا۔ اس نے باطنی، کرامتی اور بہائی فرقوں کی تمام کتابیں سارے ملک کی تلاشی لے کر جمع کی اور آگ لگا دی۔ سلطان نے ہندوستان میں ہندوؤں کو کبھی بھی اسلام قبول کرنے کا حکم نہ دیا۔ یہ کام عالم اور مبلغ کرتے تھے جو سلطان کی فوج کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ اس نے ہندوستان میں ویران مسجدیں آباد کی اور نئی مسجدیں تعمیر کی اور مبلغوں سے کہا کہ وہ ہندوؤں کو اسلام سے روشناس کرائیں۔ سلطان کی فوج میں جو ہندو دستے تھے ان کے لیے غزنی میں اس نے مذہبی آزادی کا حکم دے رکھا تھا۔ اس سلوک سے متاثر ہو کر بہت سے ہندوؤں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ سلطان محمود غزنوی کی تاریخ کو مسخ کر کے اسے رسوا کرنے اور زر و جواہرات کا لٹیرا ثابت کرنے میں ہندوؤں کے علاوہ ان مسلمانوں کا بھی ہاتھ ہے جو عہدوں، اقتدار، زر و جواہرات اور سلطانی کے خواہش مند تھے۔ ہم 10 کہانیوں کا جو مجموعہ پیش کر رہے ہیں ان میں آپ کو وہ تمام لوازمات ملیں گے جو آپ کے اور آپ کی نوجوان نسل کے اس مطالبے کو پورا کرنے میں کہ کہانی تفریحی انداز میں لکھی جائے، اس میں سنسنی خیزی اور سسپینشن ہو اور یہ جذبات میں ہلچل مچا دے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ کہانیاں اس قومی جذبے کو بھی زندہ و بیدار کر دیں۔ اسے ہمارے ملک میں ذہنی لذت مہیا کرنے والی فحش کہانیوں سے ختم کیا جا رہا ہے۔ 1 نومبر 971 بمطابق 10 محرم الحرام کے روز امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مرد مجاہد پیدا ہوا جسے تاریخ بت شکن کے خطاب سے پہچانتی ہے۔ یہ تھا سلطان محمود غزنوی۔ 10 صدیاں گزر گئی ہیں، محمود غزنوی کا نام زندہ ہے۔ وہ پیغام زندہ ہے جو وہ غزنی سے لے کر اس وقت ہندوستان میں آیا تھا جب یہ کفرستان تھا اور یہاں برہمن اور اس کے خداؤں کے بتوں کی حکمرانی تھی۔ یہ وہ عظیم پیغام تھا جو خدائے ذوالجلال نے اپنے رسول اکرم کو غار حرا میں دیا تھا۔ یہ پیغام ایک شمع تھی جسے غار حرا کی تاریکی نے نور بخشا تھا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد خدا کے رسول ہیں، اور یہ بھی کہ کوئی انسان کسی انسان پر حکومت نہیں کر سکتا۔ محمود غزنوی کا نام زندہ ہے، عظیم پیغام زندہ ہے، سومنات زندہ ہے، ہندوستان کے وہ سارے مندر اور وہ بت کدے زندہ ہیں جن کے بت غزنی کے محمود نے توڑ کر باہر پھینکے اور ان کے پجاریوں سے کہا تھا کہ مٹی اور پتھر کے بت انسان کے خدا نہیں ہو سکتے، ان میں خدا کی ذرا سی بھی رمق باقی ہے تو انہیں کہو کہ اپنے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے جوڑ کر میرے جسم کے ٹکڑے کر دیں۔ بتوں کے ٹکڑے جڑ نہ سکے، محمود کے ٹکڑے ہو نہ سکے۔ محمود نے ان ٹکڑوں کے اوپر سے اپنی فوج گزار دی، پیادہ بھی سوار بھی۔ اس نے تھانیسر میں بھی یہ مظاہرہ کیا، سومنات میں بھی کیا۔ برہمن کے خدا اسلامی فوج کے پاؤں تلے پس کر مٹی کے ذرے اور پتھر کے ریزے بن گئے۔ پھر محمود غزنی میں مر گیا۔ ہندوستان کے مندروں کی گھنٹیاں اور سنکھ بج اٹھے۔ برہمن نے ٹوٹے ہوئے بتوں کی جگہ نئے بت کھڑے کر دیے۔ پورے 1000 سال بعد دسمبر 1971 میں اسی ہندوستان سے یہ آواز اٹھی، ہم نے اسلامی شجاعت اور روایات کا بت توڑ دیا ہے۔ گزرے ہوئے ماہ و سال میں ہمارے کئی اور بت ٹوٹ چکے ہیں۔ ایمان کا بت، قوی کردار کا بت، وقار کا بت،
روایات کا بت، امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحدت کا بت، ہمارا کوئی بت سلامت نہیں رہا۔ برہمن کے بڑے حسین بتوں نے ہم پر ایسا طلسم طاری کیا ہے کہ ہم سب بھری مٹی کے بت بن گئے ہیں، جنہیں خود پیدا کردہ آندیاں کھاتی اور اڑاتی چلی جاتی ہیں۔ وہ مسجدیں جو محمود غزنوی نے یہاں بنائی تھیں وہ ویران ہیں، وہ بت خانے جو اس نے ویران کیے تھے وہ آباد اور پر رونق ہیں، اور بت یہ طعنے دے رہے ہیں کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں۔